بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين. سورۃ الزخرف 114 صورتوں میں سے اس کا نمبر ہے 43 پارے 25 ہے. پاروں کی تقسیم کے لحاظ سے حامیم سے شروع ہونے والے سورے ترتیب وار مذکور ہیں. یہ گنتی میں 7 ہیں. اس لیے ان 7 سوروں کو حوامیم حامیم کے جمع. یہ چوتھا نمبر کا ہے. حامیم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام. حامیم اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن شریف کا نام. حامیم اس سورہ کے ناموں میں سے ایک نام. جبکہ یہ حامیم سے شروع ہونے والے 7 سورے ہیں. ایک سورہ حامیم فصلت کے نام سے، ایک سورہ حامیم مومن کے نام سے، ایک سورہ حامیم عین سین قاف کے نام سے، یہ چوتھا سورہ حامیم والکتاب المبین. جب اس سورہ کا نام لیں گے تو اس طرح اس کے بعد ترتیب سے اور 3 سورے آئیں گے جن کی ابتدا حامیم سے شروع ہے. یہ قسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، اپنی ذات کی قسم، اللہ کے مقدس کلام کی قسم، کتاب مبین کی قسم. مبین بیان اسی سے ہے. کھلم کھلا ہر چیز کی حقیقت کو واضح کرنے والی چیز کتاب. یہاں کتاب سے مراد ہے کتاب جو لوح محفوظ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. سورہ نون والقلم میں وہی چیز ہے، نون والقلم وما یسطرون. کائنات کو وجود میں لانے سے پہلے قلم کو پیدا کر کر لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے. ہر چیز کے بارے میں، ہر انسان کے بارے میں بھی، ہر چیز کے بارے میں، ہر مخلوق کے بارے میں، زمانوں کے تغیر تبدیل کے بارے میں. حدیث کی روشنی کے مطابق جو لوح محفوظ ہے، سورہ بروج میں وضاحت کے ساتھ ذکر آیا، فی لوح محفوظ. اس میں صرف اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہیں، فرشتے بھی نہیں. نگرانی فرشتوں کے کرامم بررہ سورہ عبس میں تفصیل آئے گی، پارے 30 میں. مخصوص فرشتے ہیں. روزانہ ہر وقت اللہ کے حکم سے سارے احکام کو، ساری کائنات کے نظام کو، جس میں رد و بدل ہونا ہے، کیا کیا ہونا، سب کچھ فرشتے نقل کرتے ہیں. کرام بررہ. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے، دوسرے فرشتوں کے ذریعے سے ساری کائنات میں ان کو منتقل کرتے ہیں. اسی کے مطابق میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، ہوا ہے اسی سے. روایت کے مطابق روزانہ
360 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کتاب پر نظر ڈالتے ہیں، 20 مخلوقات کو پیدا کرتے ہیں، 20 کو مارتے ہیں، 20 کو زندگی دیتے ہیں، رزق کا دینا کرنا سارے تغیرات و تبدلات وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہیں۔ واقع معراج میں تفصیل ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عرش کے زیادہ قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، آپ نے فرمایا کہ حتیٰ انی سمعت صریر القلم، سوادرا سوادرا، قلم چلائے تو جو آواز آتی سر 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 آہستہ، مچھر بازو سے اڑتا آواز نہیں آتی، کان پہ آ کے بیٹھا تو آواز نہیں آتی، پیشانی بیٹھا تو آواز نہیں آتی، کان کے پاس سے گزرا تو آپ کا کان اس کی آواز کو محسوس کرتا ہے۔ تو قلم بھی آپ کے کان کے سماعت جتنی تیز ہے وہ سنتی ہے اس آواز کو بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جو نقل کر رہے ہیں، میں قلم کی چلنے والی آواز کو بھی میں نے سنا، کہ ہر کام چلتے رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ لوح محفوظ کے اندر یہ کلام پاک بھی، جو روایت کے مطابق 104 مقدس کتابیں، وہ سب لوح محفوظ میں، کس امت کو کیا دینا ہے، کیا دینا ہے، کیا طریقہ ہے، ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر محفوظ ہیں۔ یوں سمجھے کہ ساری کائنات کا وجود قلم کو پیدا فرما کر لوح محفوظ میں سب قلم بند کر دینے کے بعد فیصلے اٹل ہو چکے، اتنی اہم اور بڑی چیز ہے جس سے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واقف ہے، اس کی قسم کھا کر ایک چیز پورے سورے کے اندر توحید سے متعلق، عقید توحید کی اصلاح، عقید توحید کی اصلاح کے لیے کہیں قدرت کے نمونے، کہیں لوگوں کی نیکیوں کا تذکرہ، لوگوں کی شرارتوں کا تذکرہ، من جملہ سارا کا سارا مفہوم سورے کی ابتدا سے لے کر انتہا تک عقید توحید کو ثابت کرنا، مضبوط کرنا۔ مومن کے لیے تو بار بار پڑھنا، ہمارے اس میں تو پڑھنے کا مطلب ہے یہ الفاظ کو پڑھنے کا نام، ہم بس پڑھتے ہیں قرآن۔ جہاں جہاں قرآن کی تلاوت کرنے کا، تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، باطہارت احترام کے ساتھ ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے، احترام کے ساتھ آنکھوں سے لگایا جا سکتا ہے، کلام پاک کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ عقیدہ، نیت، ادب و اہتمام کی یہ ظاہر چیزیں ہیں۔ حقیقت ان الفاظ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا مقصد، اللہ کا کلام اور پیام سکھانا سمجھانا ہے۔ 20 روایتیں بھی ہیں، کلام پاک کا ایک ایک حرف بھی اس کی اصل شکل کوہ قاف کہ اتنا بڑا بڑا حرف ہے، ہر حرف کے نیچے انسان کی گنتی سے باہر معانی و مطالب ہیں۔ جو فن حدیث میں زیادہ عالم ہے، اگر وہ تفسیر لکھتا ہے اردو وغیرہ میں، صرف احادیث سے ترجمے سے اس کی تفسیر کا انداز الگ ہوتا ہے۔ لٹریری سے واقف شخص ادبی خوبیوں کو وضاحت کرتے ہوئے بیان کرتے چلتا ہے، کہ معنی نہیں بدلتا، قرآن کے معنی میں کسی قسم کا کوئی یہ نہیں۔ تفسیر کا باب کہاں ختم ہوگا کہہ نہیں سکتا، آپ جو سمجھیں گے اس کو واضح کریں گے، اس کا معنی تفسیر ہے۔ اس لیے ایک تفسیر ہے، اس میں اپنے دماغ سے کوئی چیز نہیں لانا، کئی جلدوں میں چھپی ہوئی بھی ہے، اس کا نام ہے الدر المنصور فی التفسیر الماثور، اثر معنی حدیث۔ اسی سے دعائے معصورہ جو نماز میں پڑھتے ہیں، حدیث شریف سے جو منقول ہے، خادے کے اندر
نماز کے قاعدے میں جو پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا والی حدیث سے مذکور، حدیث شریف سے. حدیث بھی ایک نام ہے، خبر بھی ایک حدیث سے ہے، شریعت کی اصطلاح والا. اثر بھی حدیث شریف ہے. اس کے اندر ہر آیت کے تحت کہ صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کیا مطلب سمجھا ہے، جتنی حدیثیں نقل، پھر صحابہ سے تابعین کو جو تربیت ہوئے وہ نقل، مطلب آپ کھوج لینا. الغرض حامیم والکتاب المبین، قرآن نے کہہ دیا کہ سب سے پہلے ہم نے قرآن کو، آج کے سورے میں وہی ہے، انا جعلناہ، ہم نے اس قرآن کو کر دیا ہے تمہارے لیے. ہر کتاب ہر زبان میں آئی، اس قوم کی زبان میں. پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کو 3000 زبانیں سکھلائی گئیں، بتلائی گئیں. ہر زبان میں لہجہ رہیں گا. اس قرآن کو ہم نے عربی کے لیے اختیار کیا، اس لیے پیغمبر کو عرب قوم سے منتخب فرمایا. ساری دنیا جو بگڑی ہوئی تھی اس کے سدھار کے لیے عرب سے، مکے سے شروع کرے. ساری زمین پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو حصہ وجود میں لائے، جتنا کعبہ کا، خانہ کعبہ کا احاطہ ہے، وہ مستطیل ہے، مربع نہیں ہے، چوکور نہیں ہے. کعبے کا جو ڈھانچہ ہے اس سے پہلے کچھ، اس کو حتیم کہتے ہیں، اس سے طویل اس میں آ کر یہاں تک کا حصہ ہے. وہ زمین کا اتنا حصہ وجود میں آیا، پھر وہاں سے ساری زمین کو پھیلایا اللہ تعالیٰ نے. تو اسی لیے ایسے نبی کو انتخاب کر کے آخر الزماں پیغمبری کا درجہ دیا. ان کی نبوت یہاں سے شروع ہوگی، پہلے یہاں سے سدھارنا والا معاملہ ہوگا، پھر دنیا کے ہر حصے میں ایسا ہی جیسے ساری زمین پھیلا دی گئی، بنا دی گئی. اس لیے آپ رحمت للعالمین ہیں. جب ان کو سدھار کر یہاں تک پیام پہنچانے کے بعد پھر پھیلاتے گئے، صحابہ ایمان لاتے گئے، تربیت پاتے گئے. میرا وطن ہے، میں یہاں رہتا ہوں، وہ مطلب نہیں، تم وہاں چلے جانا. پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا. کھانے پینے رہنے کے لیے جو کرنا ہے وہ تو کرے گا انسان. دین پر رہنا، دین پر عمل کر کے بتانا، دین کی تعلیم دینا، تربیت کرنا، اسی سلسلے کی کڑی ہے. ساری دنیا کے طول و عرض میں کوئی ایک حصہ چھٹا ہوا نہیں ہے. دنیا کا ایک علاقہ ہے، کبھی کبھی رمضان کے مہینے میں خاص طور پر آتا ہے، کوئی ایک بھی مسلمان نہیں، صرف ایک بندہ ہے، وہ بھی عرب قوم سے گیا ہوا. پھر اپنے اہل و عیال میں پلٹ کے بھی نہیں آتا، اس خیال سے کہ میں اتنے دن چلے جاؤں گا، مہینے 15 دن کے لیے، تو اس علاقے میں اللہ کا نام لینے والا، اذان دینے والا کوئی بھی نہیں ہوں گا. میری زندگی جو بھی ہو، میرا خاندان جو بھی ہوتا ہو، میرے بچے جو بھی ہوتے ہو، لیکن زمین کے اوپر بھی اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ کوئی بندہ رہے. تو سب سے پہلے یہاں خطاب ان کی شروع کیا آیاتوں میں، وہاں سے پیام چلے گا. سورہ جمعہ میں وضاحت کے ساتھ ہے، وآخرین منہم لم یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. اس سے پہلے نبی کو ہم نے امیوں میں، عربوں کے اندر پیش کیا، بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. پھر اس کے بعد سلسلے کو پھیلاتے گئے. وآخرین منہم، ان عربوں سے ہٹ کر دوسروں کو جو ابھی بھی جڑے نہیں تھے عربوں سے، جوڑے گئے. ہر حال میں فضیلت اس لیے کہ وہ عرب ہیں، وہ ایک فضیلت ہے. چاہے آپ کا ذاتی معاملہ کسی سے کچھ ہو جائے، دکھ ہو جائے، درد ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے،
نبی آخر زمان عرب ہیں، جنت کی بولی عربی ہے، بس یہ عرب ہے. یہاں تک فرمایا دوسروں کو بھی عربی سیکھو. عربی میں کلام کرنا بھی ذکر ہے، اگرچہ کہ قرآن حدیث کی بات نہ ہو، چلنے کی اٹھنے بیٹھنے کی بھی ہو. اس لیے کہ آپ نے عربی کو پسند کیا نا. جب زبان سے سیکھیں گے، جب سورہ فاتحہ پڑھتے جائیں گے تو بات دماغ میں اتر چلے گی. فارمیلٹی کے طور پر پڑھتا ہے عام طور پر انسان، اس لیے وہ حقیقت سے پوری طرح مستفید نہیں ہوتا. جب زبان آ جائے، ایک سے دو چار مرتبہ حقیقت گھستے چلے جائے گی. شہر حیدرآباد میں 20 لوگ ہیں، عمر کی اس حد کو پہنچ چکے ہیں. اب تھوڑی دیر بعد کل پرسوں ملک الموت کی تشریف آوری ہو سکتی ہے، لیکن ہمت نہیں ہارتے. جتنا بھی ہو صرف قرآن کے الفاظ کے معنی کے ساتھ. کئی جگہ چلتے ہیں قرآن فہمی کورس 2 مہینے 3 مہینے میں، پورا آتا تو نہیں، وہاں آپ جڑ تو جاتے ہیں، جڑ تو چلے جاتے ہیں. یہ جوڑ رابطہ قرآن سے ہے، مقبول عبادت ہے. نماز پڑھ کے کوئی خالی مفتی بولے گا علامہ فرمائیں گے آپ کی نماز ہو گئی، کسی کے مجال نہیں، کوئی آج تک پیدا ہوا نہیں. جو آپ نے نماز پڑھی وہ نماز اللہ کے پاس مقبول آئی، کسی کے اندر جرت نہیں. لیکن اس جیسی عبادت میں جتنا صرف کیے، مقبول عبادت ہے. ہر چیز میں، ہر میدان میں بہکانے والے جنہ کی جماعت الگ ہے. نماز کے اندر کوئی خاص کمال ہے، رکعت باندھتے ہی ساری دنیا کی سیر بغیر ٹکٹ کے ہونے لگتی ہے. اس کے اندر سب سے زیادہ اس کا ہر ایک کا نام بھی بتا دیا گیا ہے. اس کا خنزاب نام ہے جو نماز میں فرق پیدا کرتا ہے، وضو میں وسوسے پیدا کرتا ہے. ہر ایک کا نام بھی ہے. الغرض یہاں پر ذکر ہے کہ ہم نے اس کلام پاک کو، جو قرآن کو عربی بنایا، عرب قوم سے حکمت سمجھ میں آ جاتی. زمین بنا کر پھیلایا، پہلی ہوتی زمین جو خانہ کعبہ ہے، پھر پھیلا دیا. نبی کی ولادت وہیں سے ہوئی شروع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، وہ مقام ولادت مکان ابھی بھی محفوظ ہے. اب کچھ لائبریری کی جیسی شکل بنا کر رکھ دیا گیا ہے. پھر وہاں سے سب کو پھیلا دیے. لہذا ہدایت، توفیق عرب سے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم نے عربی میں قرآن کو نازل کیا. کیوں؟ تاکہ تم آئے عرب کو سمجھ سکو، عربی زبان کے نکات کے ذریعے سے پیام خدا بندی کو جان سکو. وہ جان لیا تھا انہوں نے، اس لیے مخالفت کی. ورنہ زبانی کہنا ہوتا. ابو لہب بھی کہتا لا الہ الا اللہ، بولتے چلو جو من مانی کرو. آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، جو چاہے من مانی کر لے. کبھی نماز میں آتا ہوں چلے جاتا ہوں. کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوری طرح اپنے فکر کو، عقیدے کو، عمل کو، کھانے کو، پینے کو، کمانے کو، دمانے کو، میل ملا کو، دوسرے سے گفتگو کرنے کو، ہر ایک کو جو اصول ڈھنگ طریقے بتا دیے گئے ہیں اس کے تابع ہو جانا پڑتا ہے. اپنی مرضی کو پہلے ہٹانا پڑتا ہے. جس نے سمجھا پوری طرح قبول کر کے آگے بڑھے، جس نے مطلب کو سمجھا اتنی بندش میں وہاں آ نہیں سکتے، مخالفت کا راستہ چنے. وجہ یہ تھی تاکہ تم آئے
مکے کے کافر قریشیوں اور عربوں، پہلے تم اچھی طرح عقل سے کام لے سکو. عقل کے لفظ نہیں معنی باندھنا. زیادہ عقل مند آدمی اچھی اور بری چیز میں پوری طرح فرق کر کر صحیح فیصلہ لیتا ہے. غلطیاں نہیں ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اس لیے عقل کہتے ہیں. اور پھر فرمایا اور یہ کلام پاک تمہارے جھوٹے دعوے کو نکال دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ وماغ سے کچھ تعلق نہیں. یہ الکتاب جو لوح محفوظ ہے وہاں محفوظ ہے. یہ کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. اور لدینا خاص ہمارے پاس. عرب میں دو لفظ آتے ہیں، ایندا نیئر، لدا نیئر. اردو میں ایک ہی ترجمہ، اردو میں صلاحیت نہیں ترجمے کی جو کہتا ہوں. یہ لدینا یہ لدا لفظ ہے. کبھی لدا، لدیا، لدن، تینوں طریقوں سے استعمال ہے قرآن میں. ایک شخص کا میرے پاس لاکھوں روپے ہیں، لاکھوں روپے ہیں، تو کہیں گے اندی بولیں گا، عین نون دال. یعنی جیب میں ہونا ضروری نہیں، گھر میں ہوں گے، بینک میں ہوں گے، صندوق میں ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، لیکن مالک تو ہے، مطمئن ہے. ایسی صورت میں اندا کہتے ہیں. لدا جب کہتے ہیں پھر وہ فوراً ساتھ میں محفوظ رہنا، یہاں بولنے میں نکال سکنا، یہ فرق ہو جاتا. مفہوم میں پاس میں اپنے پاس. میرے پاس لاکھوں ہیں مگر نہیں ہے، ابھی سوت نہیں ہے. جب اندا کہیں گے یہاں اللہ تعالیٰ لدینا خصوص، صرف اور صرف جو میری اتھارٹی میں، میری نگرانی میں ہے. اور یہ الکتاب لعلیون بہت ہی حکمت سے بھرپور، بہت بڑی، ساری کائنات کا احاطہ کرنے والی، سارے فیصلے اسی کے اوپر. یہ کہنے کے بعد جب آیا نبوت کا پیام، شروع ہوئی مخالفت، خاتمہ کرنے کی، جو آج بھی دنیا چل رہی، ہر دور میں پیچھا کیا گیا ہے. یہ پیچھا بڑھ جاتا ہے جب مسلمان برائے نہ مسلمان رہتے ہیں، نام کے رہتے ہیں، کھانے کے رہتے ہیں. میں نے بیسوں کو دیکھا شادی میں شرکت کر خیا تو کہنے لگے پاسپورٹ آ گیا، ویزا نہیں آیا، کہیں کو جانا، کیونکہ کھانے کا تذکرہ نہیں. جب کھانے کا تذکرہ آئے تو کہنے لگے پاسپورٹ ویزا کے ساتھ آ گیا، اب تو جانا پڑے گا. اب تو برائے شرکت کی شادیاں تو ختم کر دیے، شادی کرنے والوں تھے ایک نئی نحوست شروع کر ڈالا. عشاء کے بعد بولنا، تہجد میں بلا لینا. انسانی اذیت کا دروازہ صرف اور صرف حدود حیدرآباد کے حد تک ہے، کہیں دنیا میں نہیں، پوری دنیا میں نہیں ہے. پھر یہاں کے لوگ اپنے آپ کو انسانیت کا کمال سمجھنے لگ گئے. 20 مرتبہ تقریر میں کہہ چکا ہوں، حاضری دعا رہتی ہے، غیر حاضری بد دعا رہتی ہے، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. تو اسلام کے اس سے دور تو اللہ تعالیٰ آفا نذیب عنکم الذکر، کیا تمہاری بد عملی کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے ہم اس کتاب، ہم اپنے اس کلام پاک کے ذریعے سے ہمارے احکام، اوامر، نواہی بیان کرنا چھوڑ دیں گے؟ لہٰذا قرآن نازل ہوتا چلے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وہی آتے چلے جائے گی، پھر قیامت تک باقی رکھے. اے مسلمانوں، چاہے عمل کے اعتبار سے کتنے بھی بد عمل ہوتے چلے جاؤ، کیا ان کی بد عملی کو چھوڑ کر تم کلام پاک کی وضاحت کرنا چھوڑ دو گے؟ یہ نصیحت کرنا چھوڑ دو گے؟ یہ خرابیاں بیان کرنا چھوڑ دو گے؟
یہ نہیں ہوں گا، چھوڑیں گے نہیں، سدھرنا ہے سدھر جاؤ، دونوں راستے آسان ہیں، تمہارے اختیار میں دے کے چھوڑ دیے، سیدھے جانب کا بائیں جانب کا، سیدھے جانب کا صراط مستقیم ہے، جنت تک لے جائے گا، جنت میں لے جانے کے لیے یہ مخلوق تم کو بتائے گی یہ جنتی ہے۔ ایک مردے کے جنازے میں 40 افراد ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجبت، ایک مردہ گیا، مردے کے ساتھ پبلک تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجبت، کچھ دیر بیٹھے پھر ایک مردہ گیا، وجبت، ایک مردہ گیا جو مومن نہیں تھا، غیر مومن والوں کا تھا، مسلمانوں کا نہیں تھا، کافی ہجوم بھی تھا، حضور فرمایا کہ وجبت، یہ کیا وجبت فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس کے لیے وجبت النار، تو اس کو دوزخ قرار دیے۔ برے آدمی کی تائید میں، برے آدمی کے جنازے میں برے لوگوں کا مجموعہ، سب کلم وکٹی۔ پھر دوسرے جنازے میں مومن بندے کے اس میں مومن بندوں کی بڑا مجموعہ، ہمارے کے وجبت، اس کے لیے وجبت لہو الجنہ۔ تو شہادت کس سے لے رہے ہیں؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے، پھر حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنا چاہتے ہیں شہادت کے لیے، اس لیے مخلوق کے سامنے بھی باعمل بن کے رہنا، مخلوق کے ساتھ معاملات میں باعمل رہنا، قول میں برابر رہنا، عمل میں برابر رہنا۔ قول جو کہہ کر یہ کرتا ہے تو اس کو قرآن کہتا ہے کہ منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے، چاہے کسی بھی چیز میں ہو۔ مگر ہم کو منافق کہنے سے منع کیا ہے، یہ عادتیں منافقوں کی ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم مومنو بندو، دنیا کرتی ہوں گی، شرارت منافقوں نے کی، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو۔ یہ بھی ایک ہدایت کا طریقہ ہے۔ جھگڑا چل رہا، اپنے بچے دیکھ رہے ہیں، ہم بچے کو سمجھیں گے بیٹا وہ چیز اچھی نہیں ہے، دیکھ، ارے برا کرنے والوں کو جا کے بولو نا، نہیں، انہیں دیکھ کے سبق سیکھیں گا، وہ چیز اچھی نہیں، لہذا ہم یہ نہیں کرتے بیٹے۔ بس اسی انداز میں قرآن نے فرمایا اے ایمان والو تم ایسے نہ بنو جو ایسی باتیں کرتے کیوں جو کر نہیں سکتے، ایسے کام کرتے کیوں جو کہہ نہیں سکتے، جو کہتے ہو کرو، جو کرتے ہو کہو۔ ہم جگہ 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 احکام کے لیے، تو کیا یہ لوگ مخالفت کرنے کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں گے؟ تو آج کے مسلمان کو تاکید ہے، دنیا جو تمہاری مخالفت میں فلاں 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 ایک حد تک کامیاب ہوتے چل رہے ہیں، ساری دنیا کا متفقہ فیصلہ ہے، ہم تو کھانے پینے روٹی کے اوپر۔ کل کے اخبار میں تو وضاحت کے ساتھ آیا، سیاست کے اندر دیکھیے، خود مسلم بستی کے نے، عرب کے ماہر نے لکھ دیا کہ یہ مسلمان صرف کھانے پینے پہ خرچہ کرتے ہیں، بس زندگی یہی سمجھ بیٹھ گئے۔ پوری دنیا میں وہ اعلان ہوا ہے، کل یہاں بھی سیاست میں جاری ہوا ہے، کوئی قوم بھی ایسی نہیں جو مسلمان قوم سے کھانے پہ پیسہ لوٹاتے رہتی ہے، کھانے پہ لوٹاتے رہتی ہے، حیثیت نہیں ہے، بلا دے 1000 کو 1500 کو۔ میں نے تو علماء کی مجلس میں کہا، ایک مرتبہ بحث چل رہی تو میں نے بتایا مجھے مسئلہ بتائیے، شادی ہونے کے لیے کتنے آدمی ہوئے تو شادی ہوتی، نہیں تو نہیں ہوتی، یہ کیوں حماقت میں 500 1000 1500 2000 کو جمع کر رہے ہیں آپ؟ یہ سبق کوئی نہیں کہتا کہ شادی میں پکوان کیوں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ان کا کہنا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ اصلاح والی چیزیں بیان کرو، وہ بیان نہیں کرنا چاہتے، کہیں کو جھوٹی شان،
اس کے بعد زندگی بھر وہ خرچہ وہ خرچہ وہ خرچہ وہ خرچہ. اپنے آپ میں جو بول رہے ہیں تو کس کو بول رہے ہیں؟ اپنے رب کو بول رہے ہیں. شکایت رب سے کرتے ہو. میں رب کا کام نہیں لگا کر. جو کیفیت آپ کی وہ رب سے جڑی ہوئی ہے. یہ کرنے کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے اندر قیامت تک کے لیے کیا یہ لوگوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، اس پر غلط عمل کرنے کی وجہ سے ایسا کہنا چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ ان تم اسراف قوم بن گئے ہو. ہر کام کے اندر بے تکا پن اختیار کرتے ہو. کیا اس کی وجہ سے قرآن کے حکم بیان کرنا چھوڑ دیں گے؟ اللہ کے پیغام کو ذکر کرنا چھوڑ دیں گے؟ اے نبی ہمت کیجئے، مصیبتوں کو برداشت کیجئے، کام کرتے رہیے. قرآن کا ہر حکم پہلے نبی سے خطاب. اے صحابہ کرتے جائیے. اے مسلمانوں، یہ بھی تمہارے لیے ایک آزمائش رہتی ہے، ایک مصیبت رہتی ہے، اس کو برداشت کرتے چلے جاؤ. کتنے سدھرے کہیں نہیں سدھرے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. یہ صلاحیت تم میں دیے ہیں، تم کو یہ کام کرتے رہنا. نہیں کرنے پر تم سب سے بڑے گناہ گار ہوں گے. پھر دوسری تسلی اگلی آیتوں میں آئیں گی، تم لوگ پہلے نہیں ہو اور نہ یہ پہلے نبی ہیں جو ان کے قوم کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ایسا اگر یہ تعداد صحیح ولو بالفرض صحیح ہے 1,24,000 کی، ولو بالفرض حقیقت میں صحیح نہیں، ولو بالفرض صحیح ہے تو 1,24,000 میں سے ایک پیغمبر کو ہٹائیے آخر زماں کو. سارے کے سارے پیغمبروں کے ساتھ قوموں نے کیا کیا؟ تو پھر کیا تم لوگ نئے ہو کیا؟ جیسے یہ زمانہ چلتا ہے ویسے زمانہ، صرف خط و خامت کا فرق ہے. جینے کے ڈھنگ طریقے سلیقے الگ ہیں. اس کی تفصیل اگلی آیت میں آئیں گے. سبحان اللہ.